قرآن مجید نے سورہ انعام کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبًا وَلَّهْوٌ، فرمایا دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل کود، اور وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور یہ جو آخرت کا گھر ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دنیا تو پہلے کھیل کود ہے، اور آخرت کا گھر بھی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا فَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ تمہارا شعور اور تمہاری عقل کیا تمہیں بتاتی نہیں کہ دنیا کھیل کود ہے؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو کس طرح سے لوگ دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید نے جو واضح ارشادات ہمیں دیے، ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، علماء حق نے، ان ارشادات کی توضیحات اور تشریحات کر کے زمانے کے مطابق لوگوں کے دلوں تک ان باتوں کو اتارا، اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کا کمزور پن اور آخرت کی فضیلت لوگوں کے دلوں میں ان لوگوں نے واضح کر دی۔ یہ سلسلہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک صوفیاء اور اولیاء کی جماعت میں جاری و ساری ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل قرون اولیٰ کے لوگ ہیں، جو صوفیاء کی جماعت میں سابقون الاولون کہلاتے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام داتا گنج بخش علی حجویری کا ہے، حضرت ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو تقریباً 1000 سال ہونے کو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں تھوڑا سا غور کے ساتھ، ٹھنڈے ذہن کے ساتھ سمجھا کریں۔ اسلام کی تاریخ 1400 سال کی ہے، اور 1000 سال پہلے کے داتا صاحب بزرگ ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں اس زمانے میں مرید ہوا، مجھے اجازت ہوئی، میں نے اپنے مرشد کی خدمت کری، پھر مجھے حکم ہوا، اپنے قلم سے لکھتے ہیں، پھر میں لاہور آیا۔ اگر 1000 سال پہلے سے پیری مریدی کا، طریقت کا، تصوف کا سلسلہ جاری ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات ہے، یہ کل شروع ہوا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کا عرس شروع ہوا، یعنی عرس بھی 1000 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی ایجاد ہے، اور اگر 1000 سال پہلے کے لوگ ضرورت محسوس کرتے تھے کہ پہلے کسی درویش کی خدمت کریں گے تو پھر ہمیں کچھ ملے گا، تو ہمارا تو زمانہ ہی بڑا عجیب ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں خود قرآن جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں، میں خود بڑا سمجھدار ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب، اور پھر داتا صاحب کہتے ہیں میرا کسی عام گھرانے سے تعلق نہیں، میں مدینے والے محبوب کی اولاد ہوں، سید ہیں۔ اس کے باوجود ایک جگہ پہ گئے ہیں، تربیت لی ہے، پھر وہ لاہور تشریف لائے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان کے اس ایریے میں آ کے بیٹھا ہوں جہاں زندگی کی سہولیات بھی پوری میسر نہیں ہیں مجھے۔ لاہور 1000 سال پہلے آپ اگر اس کا نقشہ دیکھیں تو کیا نظر آئے گا آپ کو؟ جن لوگوں نے ابھی 40 سال 35 سال پہلے لاہور کو دیکھا ہے وہ بھی جانتے ہیں اس کی کیفیات کیا تھی۔ تو 1000 سال پہلے کا لاہور جہاں داتا صاحب تشریف لائے، داتا گنج بخش علی حجویری نے وہاں بیٹھ کر قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ داتا صاحب نے مسجد بنائی۔ اب لفظ داتا سے بھی بڑا اختلاف ہے لوگوں کو، حالانکہ داتا کا معنی دینے والا، اور اللہ کے جو 99 نام ہیں نا، ان 99 ناموں میں سے کوئی نام داتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اللہ کا ہی بھئی یہ لفظ داتا تو ویسے ہی عربی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو آپ چیزوں کو گھسیٹ گھساٹ کے اگر لے کے نا قرآن مجید میں آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں کو بخش دے جو بچپن میں میرے رب بنے، رب ارحمہما کما ربیانی،
صغیرہ، رب کا معنی پالنے والا، تو قرآن مجید نے تو ماں باپ کو رب کہہ دیا تو شرک ہو گیا۔ وہاں اللہ رب اور معنوں میں ہے، ماں باپ رب اور معنوں میں ہے، یہاں معنی پالنے والے کا ہے۔ ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں نا، اصل پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اب کسی نے کہا کہ ابا آپ نے مجھے پالا ہے، تو کافر ہوا کہ مسلمان ہوا؟ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ تقسیم کرتے ہیں اہل اسلام کی، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ ان کے لیے دعا کرو ان لفظوں کے ساتھ۔ تو داتا کا معنی ان کا لقب ہے، یہ معروف لقب ہے ان کا، اس کا معنی دینے والا۔ تو بھائی اگر آپ مجھ سے کوئی 2-3 مسئلے سن لیتے ہیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں تو شرک نہیں ہوتا۔ میرا استاد اگر مجھے 2-4 باتیں سکھاتا ہے تو شرک نہیں ہوتا۔ آپ کے اور میرے بزرگ والدین ہمیں کو 2-4 ہزار دیں، ہم ان سے مانگ لیں تو شرک، تو یہ اتنی زیادہ وہ معاملہ نہیں ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ لوگ الجھاؤ پیدا کرتے ہیں، اس الجھاؤ سے بچنا چاہیے۔ ہم سے بندہ مسلمان تو ہوتا کوئی نہیں، لیکن ہر جمعے کو 2-4 لاکھ کو کافر ضرور کر دیتے ہیں۔ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ تو اتنا سستا نہ کریں اس چیز کو، چیزوں کو سمجھیں اور غور کریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت کی تشریحات کی۔ اب ایک بات میں کہنے لگا ہوں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ بزرگ نہیں ہیں کہ جن کی تاریخ دفن ہے، جن کا کوئی پتہ نہیں کہاں سے آئے، کہاں گئے، کیا تھے، کیا کرتے تھے، یہ وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا کلام اصل صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ بابا فرید کی تحریریں موجود ہیں، حضرت غوث پاک کی کتابیں موجود ہیں، داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب شاید دنیا کی ہر زبان میں ملتی ہے۔ اب میں جو بات کہنے لگا ہوں اس پر غور کرنا، اگر کشف المحجوب آپ پڑھیں نا ساری، تو سب سے پہلے وہاں ملنگوں کا داخلہ بند ہوگا، کوئی ملنگ آپ کو نظر نہیں آئے گا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات بالکل اس کے برعکس ہیں۔ فوری طور پر وہاں عورتوں کا داخلہ بند ہوگا، چونکہ داتا صاحب کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ میلے ٹھیلے یہ ساری چیزیں وہاں بند ہوں گی۔ یہ کوئی کہیں نہیں داتا صاحب نے کہا کہ پنڈی سے پیدل آنا بڑے بڑے جھنڈے اٹھا کے اور میرے مزار پہ حاضری دینا، داتا صاحب اس کے مخالف ہیں، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ وہ دفن ہے۔ داتا علی حجویری کی تعلیمات تو لکھی ہوئی ہیں، کتاب موجود ہے، اور ہر چیز کا انہوں نے بیان کر دیا اس کے اندر۔ علم سے شروع ہوئے ہیں وہ، علم، عمل، فقر۔ داتا صاحب نے تو کھانے کے آداب بھی بیان کیے ہیں، داتا صاحب نے چلنے کے آداب لکھے ہیں کشف المحجوب کے اندر، داتا صاحب نے بولنے کا شریعت میں کیا طریقہ وہ بھی بیان فرمایا۔ داتا صاحب نے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کہیں کہ باہر سے لے کے جانی پڑے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک آدمی ان کی قبر سے پھول اٹھاتا ہے اور وہ کسی کے گلے میں ڈالتا ہے تو اس کا بھی اسے 400-500 روپیہ نذرانہ چاہیے۔ یہ کہاں لکھا ہے داتا صاحب نے؟ کس کتاب کا حصہ ہے؟ ان کے مزار کو آپ جس مرضی چیز سے غسل دیں، اور داتا صاحب نے نہیں کہا تھا کہ سندل لے کے آنا تو میری قبر کو غسل دینا، انہوں نے کہیں نہیں کہا۔ کیوں زیادتی کرتے ہیں مشائخ کے ساتھ؟ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، ہم بڑی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، مزارات پہ لوگ جاتے تھے تو نفع ہوتا تھا، اب کیا بات ہوئی؟ اب اس طرح سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، تم بزرگوں کے مزاروں پہ غیر شرعی کام کرتے ہو، اللہ والے تم سے ناراض ہو گئے، وہ تو تم سے ناراض ہیں، وہ تمہاری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، وہ تو ناراض ہیں تم سے۔ تم وہاں جا کے جو کچھ کرتے ہو وہ ان کو راضی کرنے والا ہے کہ ناراض کرنے والا؟ تو داتا صاحب نے تعلیم، سب سے پہلے آپ نے اسبات علم کا باب باندھا ہے، اور آیت یہ لکھی ہے پہلے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آپ فرماتے ہیں علم ہوگا تو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اور بڑی یہ سخت بات ہے، پر داتا صاحب نے لکھی ہے، میری مجبوری ہے، تعلیمات داتا گنج بخش موضوع ہے، یہ بات کرنی پڑے گی۔ داتا صاحب کہتے ہیں جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کر جائے، وہ اسی طرح ہے جس طرح کنویں کے گرد بیل پانی نکالنے کے لیے گھوم رہا ہوتا ہے، وہ چلتا تو رہتا ہے پر اس کی منزل کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ گھومتا تو رہتا ہے پر اسے نتیجہ کوئی ملتا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ اس بیل کی طرح ہے کہ گھومتا تو رہے گا پر کوئی منزل اسے میسر نہیں آئے گی۔ اگر کوئی منزل لینا چاہتا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب پڑھے اور مدینے والے محبوب کی حدیث یاد کرے، پھر اسے منزل نصیب ہوگی، ورنہ اس کے لیے کوئی رستہ تعین ہو سکتا
اور داتا صاحب نے پھر حدیث لکھی نبی کریم علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کچھ علم حاصل نہیں کرتے، کچھ علم لیتے ہیں پر اس سے نفع نہیں لیتے، پتہ ہوتا ہے پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ینفع، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر اس سے نفع نہ اٹھایا جا سکے، جو علم تو ہو پر اس پر عمل نہ ہو۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم ہمیشہ اس لیے سیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا نفع عطا کرے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب علم سیکھ لو تو پھر نہ اللہ رسول سے عشق کرنا، فرماتے ہیں پھر نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے گا، روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان، محبت کرنا۔ اور آپ نے مثال دی، جہاں بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں، مثال دی، فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا، سمجھانے کے لیے بات کرتے، عاشق ہو گیا تھا ایک عورت پہ، تو میں نے عشاء کی نماز اس کے محلے میں جا کے پڑھی، میرا مذہبی گھرانے سے تعلق تھا، نماز میں پڑھتا تھا، تو امام صاحب جو تھے نا، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب، امام صاحب نے نا آیات ذرا لمبی پڑھی، تو میرے دل میں خیال آیا کہ مولانا آپ تو فارغ ہیں تو ہمیں تو اور بھی کام ہے، تو کہتے ہیں نماز سے فارغ ہو کے میں اس کے گھر کے چکر لگاتا تھا، ساری رات گھومتا رہتا تھا، وہ چند لمحوں کے لیے چھت پہ آتی تھی، دو ایک بات کرتی تھی چلی جاتی تھی، حد یہ ہے کہ مجھے کبھی اس پہ غصہ بھی نہیں آیا، اور اس کا انتظار کر کے کبھی میں تھکا بھی۔ یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک رات میں گیا، اسی طرح میں نے نماز پڑھی، پھر میں اس کے گھر گیا، میں ساری رات، سردیوں کی ٹھنڈی رات 11-12 گھنٹے اس کے گھر کا طواف کرتا رہا، معاذ اللہ چکر لگاتا رہا۔ آدھی رات کو سحری کے وقت وہ چھت پہ آئی 1 منٹ کے لیے اور کہنے لگی گھر میں مہمان بہت زیادہ ہیں، آج بات نہیں ہو سکے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب واپس لوٹا تو نہ مجھے اس پہ غصہ تھا، نہ مجھے تھکاوٹ تھی، بلکہ میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کتنی اچھی ہے بیچاری، اتنے راش میں بھی اور اتنی مجبوری میں بھی 1 منٹ کے لیے چھت پہ آئی ہے، پھر بھی مجھے اس سے پیار بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، یکدم میرے اندر سے آواز اٹھی، میں نے کہا عبداللہ اگر تو ایک عورت کے لیے ساری رات کھڑا رہتا ہے، نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ غصہ آتا ہے، بلکہ پیار بڑھتا ہے، اگر عورت کے لیے بندہ کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے۔ پھر تراویح پڑھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، پھر تہجد کے لیے اٹھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے۔ ایک عورت کے لیے اگر یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ رسول کے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے توبہ کر لی، اور پھر میرا حال یہ ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر 60 سال گزر گئے، ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں، مجھے کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی، پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں پہلے علم سیکھ، پھر اس کے بعد اللہ رسول سے پیار کر، اور پیار والی نماز پڑھ، مشقت والی نہ پڑھ، یعنی بوجھ والی نہ پڑھ کہ اب میری جان چھوٹ جائے تو میں بھاگ کے جاؤں، تم ادھر بیٹھو تو میں دوڑ کے نماز پڑھ کے آیا، یہ والی نماز نہ پڑھ۔ پھر تو آیا تو پھر ذوق پیدا کر، پھر تیرے اندر شوق ہو، پھر تو توانائی والا جذبہ رکھے دین کے معاملے میں۔ پھر داتا صاحب ایک تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں، ایک تیسری بات داتا صاحب کرتے ہیں، داتا صاحب کہتے ہیں کہ یہ یاد رکھ کہ جو تجھے اعزاز ملے گا نا زندگی میں، اعزاز تجھے جو زندگی میں ملے گا اور کوئی کرامت اگر تجھے ملے گی تو وہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی سنت اور شریعت کی وجہ سے ملے گی۔ تو جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وظیفے کر لے، کالا جادو، نیلا جادو، پیلا جادو، جو مرضی تو سیکھ لے، اگر تجھے کوئی اللہ شان دے گا تو صرف اس لیے دے گا کہ تو نبی پاک کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو میں یاد کرا سکوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے اور میری جماعت سمجھنے لگ جائے کہ داتا صاحب کہتے ہیں سنت شریعت پہ عمل کرنا چاہیے، اور میں کوئی ایسی چھپی چھپائی بات بھی نہیں کر رہا۔ کشف المحجوب دنیا کی ہر زبان میں اردو میں ملتی ہے، آپ لے کے دیکھ سکتے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اعزاز جو تمہیں ملے گا نا، اگر شان چاہتے ہو، وہ ہمارے نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہاتھ لگے، اعلیٰ دین کا چراغ ایسے گھسایا جائے اور فوری طور پہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو ریل پیل ہو گئی پیسوں کی، تو میں کہتا ہوں یہ تو دین کا مزاج ہی نہیں، یہ تو دین کی طبیعت ہے ہی نہیں، یہ تو ذوق ہی نہیں دین کا، یہ طبیعت ہی نہیں، مزاج ہی نہیں۔ میرے عزیز داتا علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو سنت پہ عمل کر،
शरीयत पे अमल कर। अल्लाह का कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। फरमाया अल्लाह का कुरान कहता है कि जब तू नबी करीम की गुलामी करेगा ना तो अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह खुद तुम्हें अपना महबूब बना लेगा, तो और क्या चाहिए। दाता साहब ने एक बुजुर्ग की बात लिखी है जो ताबी है, ताबी उसको कहते हैं जो सहाबा के शागिर्द होते हैं। एक बुजुर्ग की बात लिखी जो ताबी हैं, वो फरमाते हैं कि उन बुजुर्गों का तरीका ये था कि वो लोगों से छुप के ना पहाड़ के पीछे इबादत करते थे, और पोजीशन उनकी ये थी कि किसी से मिलते नहीं थे, बिलखुसूस फजर की नमाज से लेकर असर की नमाज तक बकरियां रखी हुई थी, उनको चराते रहते थे फुरात के किनारे और नफल पढ़ते रहते थे। उस वक़्त को मिलने भी नहीं आता था। एक शख्स बड़ी दूर से उनकी शोहरत सुन के आया, मैंने तो मिलना है। लोगों ने कहा वो इस वक्त नहीं मिलते, नाराज़ होते। उसने कहा अल्लाह का बंदा है ना, नाराज़ हो भी जाएगा तो लंबा नाराज़ रहेगा नहीं, अल्लाह वाले जल्दी राज़ी हो जाते हैं। पहुँच गए। अब वो बाबा जी नमाज पढ़ रहे थे, तो कहते मैंने अजीब मंजर देखा कि बाबा जी फुरात के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और एक भेड़िया उनकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। कहते मैं हैरान रह गया कि भेड़िया तो बकरियां खाया करता है और यहाँ चरा रहा है। कहते मैं जब गया तो बाबा जी नवाफिल में मशगूल थे, मुझे देख के कहने लगे इस वक्त क्यों आए। मैंने कहा हुजूर अगर आ गया हूँ तो फिर मेहरबानी करें कबूल फरमा लें। मैं बैठ गया तो मैंने कहा हुजूर ये भेड़िया बकरियां चरा रहा है, भेड़िया और बकरिया की सुलह कब से हो गई। तो फरमाते हैं लंबी तकरीर नहीं, हल्का सा जुमला। फरमाने लगे जब से बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली है ना, तब से भेड़ियों ने भी बकरियों से सुलह कर ली है। बकरियों के मालिक ने रब से सुलह कर ली, गुनाह छोड़ दिए, उसकी फर्माबरदारी में आ गए। अब फिर उसे बकरियां चलाने की ज़रूरत नहीं रही, बकरियां ना अब भेड़िया चराता है। कहते हैं मेरे ऊपर कपकपी तारी हो गई बुज़ुर्गों की बात सुन के, और मुझे प्यास लगी और ख्वाहिश आई कि पता नहीं अब बाबा जी कुछ खिलाएं पिलाएंगे भी कि नहीं, बाबा जी कुछ खिलाएंगे भी कि नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल था तो बुज़ुर्गों ने ना एक लकड़ी का प्याला, उनके पास वो गार में बैठे थे तो एक छोटा सा पत्थर था, उसकी ढलान बनी हुई, बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं। कहते मुझे दिया, मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गायें भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहाँ से निकाल रहे हैं। तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हज़रत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहाँ से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हज़रत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ, तो दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते हैं, फरमाते हैं फ़क्र भूखे रहने का नाम नहीं, पूरा बाप बांधा है दाता साहब ने। और क्या बात है, कई दफ़ा मैंने कश्फुल माजूब पढ़ी, कई दफ़ा पढ़ी, अल्लाह जानता है, लेकिन जब पढ़ते हैं ना कोई नई बात ही मिलती है। दाता साहब ने ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक कौल लिखा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते, कहते हैं या अल्लाह मुझे पैसे ज़्यादा दे। अल्लाहु अकबर, अंदाज देखे दाता साहब ने लिखा या अल्लाह मुझे पैसे, अल्लाह मुझे माल ज़्यादा दे, पर मालिक मुझे माल की मोहब्बत ना देना। अजीब दुआ है भाई ये भी, अल्लाह पैसे दे पर पैसों की मोहब्बत। अब दाता साहब ने लिखा है नाराज़ होना हुआ तो दाता साहब से होना,
दाता साहब कहते हैं मैंने ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास दौलत तो है पर उन्हें दौलत से प्यार नहीं। मैंने ऐसे गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे थोड़े हैं पर पैसों से इश्क करते हैं। ये दाता साहब ने लिखा है। नाराज़ होना तो उनसे होना। मैंने ऐसे अमीर देखे हैं दौलत है पर दौलत से प्यार, अगर अल्लाह ने दी है तो उन्हें बांटना भी आता है, उन्हें सखावत करना भी आता है, खिलाना भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब देखे हैं पैसे थोड़े हैं और अल्लाह जानता है इश्क बड़ा है दौलत से, वो जेब से बाहर निकालने को तैयार। ये दाता साहब ने लिखा है। फरमाते हैं फ़क्र इसका नाम नहीं कि तेरे पास पैसे नहीं, दौलत नहीं, बल्कि फ़कीरी तो इस बात का नाम है कि तुझे दौलत से प्यार नहीं, तुझे दौलत से मोहब्बत, इसका नाम फ़क्र है। तो मेरे भाई हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को छोटे दायरे में बंद कर दिया। ये उनका दायरा नहीं था। चलें जी आगे बढ़ते हैं। पांचवी बात दाता गंज बख्श अली अजमेरी। पांचवी बात, दाता साहब फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ना फ़कीर दरवेश किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता, अपनी सफ़ेद पोशी बचा के रखता है, वो हाथ नहीं फैलाता। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं मैं एक दिन फटे कपड़े पहन के अपने मुर्शद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के पास गया था तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे कुतुबुद्दीन ये क्या लिबास पहना हुआ है, ये क्या? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे कुतुबुद्दीन याद रख, फ़कीरी इस तरह की करना कि बादशाही मालूम हो, कोई ये ना समझे कि बाबे को तो जोड़े की ज़रूरत है, ऐसे कपड़े ना लेके दे दूँ। इस तरह की फ़कीरी करना कि फ़कीरी बादशाही मालूम हो। ये क्या बात हुई कि रंग रूप इस तरह का इख्तियार करना कि तरस आए कि चलो हज़रत साहब को बंदा 500 दे ही जाए, मेहरबानी करे। ये कोई रवैया नहीं है दीन का। दाता गंज बख्श अली अजमेरी फरमाते हैं अपनी ज़ात पर कभी सवाल का दरवाज़ा ना खोलो। आप फरमाते मेरे मुरीदों से पूछ लो, मैंने देने का मिजाज बनाया है, लेने का मिजाज नहीं बनाया। फरमाते थे अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कर्ज़ पकड़ना, कर्ज़ उठाना सुन्नत है, ज़रूरत पड़ जाए तो कर्ज़ लेने में मना, कुछ की मजबूरी है, कुछ को शौक़ है। वो असल पैसे जो होते हैं वो उन्होंने कोने में रखे होते हैं, उससे 5,000 लेके खर्च कर लिया, फिर दूसरे से 5 लेके उसको दे दिया, फिर उससे 5 जो लिया था फिर तीसरे से लेके उसको दे दिया। ये मिजाज ना बनाए। जब सवाल का दरवाज़ा खुल जाता है तो फिर सारी ज़िंदगी दोबारा बंद नहीं होता। मांगना है तो अल्लाह रसूल से मांगे, लोगों से मांगते फिरना, दुनियादारों से सवाल करना, अपनी ज़ात पर सवाल का। दाता साहब ने पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब। और दाता साहब फरमाते हैं सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी ज़ुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का। मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाज़िरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीज़ें लोग बयान करते हैं कि मैं वहाँ आया और मैंने हाज़िरी दी तो मौज लग गई। ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीज़ों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हज़रत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मज़ार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, 10 रुपये दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूँ। उसने 10 दिए। बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊँ। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था, इसने मेरे ऊपर ही जड़ दिए बात। कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊँ। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूँ। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात हैं कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाज़ा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो, दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी ज़ात पर सवाल का दरवाज़ा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी। किसी ने उन पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया,
ابو مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا۔ اب قید میں ہیں، جرم لگ گیا ہے، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، جیل میں ہیں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی اپنی صفائی میں کچھ کہیں، فرمانے لگے ساری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا، اللہ رسول کو پتہ ہے میں بے گناہ ہوں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ داتا گانج بخش علی حجویری نے لکھا ہے، داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر، تو ایمان تو پختہ کر۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہ ابو مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا، اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا، ڈر نہیں آتا، وہ تو بے گناہ ہے۔ بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا، دادا صاحب فرماتے ہیں کسی گارڈ کو نہیں بھیجا، پولیس والے کو نہیں بھیجا، جیلر سے نہیں کہا، خود گیا، جا کے جیل کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے اس درویش کو آزاد کیا، کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے۔ بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ چومے، کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں، میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا۔ تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ کہنے لگا حضور کیا؟ فرمانے لگے جو تہجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی؟ اصل میں ہماری طبیعت ہے، ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے، دل اللہ رسول سے لگاؤ، کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ساری خواہشات اپنے رب رسول سے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے حوالے اپنی خواہشات کر دو گے تو رب تمہیں نا عام لوگوں سے زیادہ عطا کرے گا، عام لوگوں سے۔ اور پھر داتا صاحب نے آگے جا کے ایک چھٹی بات لکھی ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے نا رب جلدی راضی ہو جائے پھر اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی شروع کر دے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ رب راضی نہیں صرف جلدی راضی ہو پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کر۔ اللہ خود داتا صاحب اپنی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں دریائے راوی سے گزر رہا تھا، یہ ایک اور جگہ آپ کی سیرت میں لکھا ہے، یہ کشف المعجوب میں نہیں ہے، راوی سے گزر رہے تھے تو داتا صاحب نے اکثر ٹینڈ کرا کے رکھتے تھے، کئی بزرگ ہیں جو سر پہ بال نہیں رکھتے، ٹینڈ کرائی ہوئی تھی تو کشتی میں گزر رہے تھے تو سامنے سے کچھ نوجوان بھی کشتی میں آ رہے تھے، تو آپ نے نا سر سے کپڑا اٹھایا، تو جب سر پہ کھجلی کر رہے تھے نا، یہ واقعہ اور بزرگوں کے بارے میں بھی کتابوں میں آتا ہے، داتا صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے، سر پہ جب کھجلی کی نا تو بچوں نے ٹینڈ دیکھی تو ایک کہنے لگا ذرا دیکھو بابے کا سر کیسے چمک رہا ہے، ایک نے مذاق کی اور باقی ہنسنے لگے، پھپتیاں کسنے لگے۔ یہ اچھی بات نہیں ہوتی، یہ بزرگوں کے بارے میں یہ رویہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اب وہ مذاق اڑا رہے ہیں تو داتا صاحب کے ساتھ مرید تھے، جلال میں کہنے لگے حضور بد دعا کرے ان کے لیے، ذہن نہ لائے کہ یہ کوئی طریقہ ہے؟ داتا صاحب کہنے لگے کر دوں کہ حضور کر دیں۔ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو ہمارا خیال تھا اب یہ ڈوب کے مر جائیں گے، تو داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا کے پتہ کیا فرمایا، کہا اے اللہ یہ جس طرح اب ہنس رہے ہیں نا انہیں ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، اللہ ان بچوں کو ہمیشہ ہنستا ہی رکھنا، یہ بیچارے کبھی روئے نہیں، ان کو ہنستا ہی رکھنا۔ اللہ اکبر، یہ دعا مانگتے مانگتے نا کنارہ آ گیا، داتا صاحب بھی کنارے پہ اترے تو وہ نوجوان بھی پیچھے آ گئے، آ کے آپ کے پیروں میں بیٹھے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے حضور معاف کر دیں۔ فرمایا ایک شرط ہے، وہ کون سی؟ فرمایا روز پڑھنے آیا کرو گے؟ میں کہا حضور آیا کریں گے۔ شیخ آپ کے خلیفہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عجیب ہے، میں ان کے ڈوبنے کی دعا کرا رہا تھا اور منظر یہ بنا کہ انہوں نے توبہ کر لی، داتا صاحب سے پڑھنے لگے، کوئی شیخ الحدیث بن گیا، کوئی شیخ القرآن بن گیا، بہت بڑا درویش بن گیا۔ کہتے میں ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ میں چاہتا تھا ڈوب جائیں، پر وہ ایسے تیرنے لگے ہیں کہ کئی اوروں کو تیرانے کی سہولت اللہ نے انہیں عطا کر دی، آسانی دے دی ہے، اوروں کو بھی بہت ساروں کو وہ لے کے اوپر کی طرف اٹھا کریں گے، بندہ مل جائے تو اسے شیشے میں نہ اتار۔ ہم لوگ نا اب سامنے والے کو شیشے میں اتارنے کی کوشش، اور نہ بھائی اب دنیا بڑی تیز ہے، تو جس کو شیشے میں اتارے گا نا وہ بھی تجھ سے تیز ہے، وہ تجھے شیشی میں اتار لے گا، اس لیے مہربانی کریں اب ان چکروں سے نکلیں۔ وہ کسی نے کہا تھا امام غزالی سے کہ مخلص دوست مجھے کیسا پتہ چلے گا کتنے ہیں؟ فرمانے لگے اپنے دل سے پوچھ، جتنوں کے ساتھ تو مخلص ہے اتنے تیرے ساتھ بھی مخلص ہیں،
اور اگر تو داؤ لگا رہا ہے دنیا کو تو پھر دنیا تجھ سے تیز ہے. پھر کوئی کسی چکر میں آنے والا بالکل نہیں. اس لیے کوشش کریں ہمیشہ. ایک حدیث پاک نہ پڑھ دوں، یہ بھی داتا صاحب نے لکھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے پر داتا صاحب نے بھی لکھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کثرت بھولے بھالے لوگوں کی ہوگی. بھولے بھالے لوگ جنت میں، وہ جو آسمان پہ تارا لگا بھی آتے ہیں پھر شام کو دوبارہ لے بھی آتے ہیں، وہ تیز بڑے ہیں پر رہ ہمیشہ پیچھے جاتے ہیں. وہ جو سادے ہیں، جو چکروں میں نہیں پڑتے. اب یقین کریں اب تو نا لوگوں سے مل کے کئی دفعہ گھٹن ہونے لگتی ہے. بعض لوگوں سے ملاقات کر طبیعت لگتی نہیں زیادہ تر، اس لیے کہ محسوس ہوتا ہے کہانیاں گاڑ رہے ہیں، قصوں کی دنیا کے لوگ. یہ وہ بات میں وزن نہیں، وہ سرور نہیں. اور بعض لوگ آتے ہیں کچھ کہتے بھی نہیں، لیکن ان کے لب و لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کبھی یہ دوبارہ بھی آیا کرے، کبھی آئے، کبھی پھر ملے. تو معاشرے کو حسن دیں، معاشرے کے اندر کوفت نہ پیدا کریں. داتا علی اجویری کہتے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیار کر، اللہ تجھ سے راضی ہوگا. آپ نے دلیل کے طور پہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا. آپ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا. لوگ اوپر چڑھ کے ملنے کے لیے آتے تھے. رستے میں ایک ڈھلان تھی، لوگ اس پر چڑھتے تو پاؤں پھسل جاتے، بہت سارے لوگ گر جاتے. ایک دن وہ شخص کہنے لگا اللہ اگر تو اسے نہ بناتا تو کیا ہوتا، ایسے بیکار بنا دی. رب ناراض ہو گیا. اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی اسے کہو تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے، جا میں نے تیرا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کے نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا. وہ نبی اس امت کے علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے اسے کہا کہ رب کریم نے تیرا نام کاٹ کے نا ولیوں کی لسٹ سے نافرمانوں کی لسٹ میں لکھا ہے. کہنے لگا حضور اللہ نے خود لکھا ہے؟ کہا ہاں. وہ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. وہ پیغمبر فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور آپ نے کہا ہے نا اللہ نے میرا نام لیا ہے، میں کہاں اور میرا رب کہاں؟ اس نے میرا نام لیا ہے. حضور میں تو اپنے آپ کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتا تھا. اچھا اگر مالک نے اب مجھے نافرمان فرما دیا ہے اور میری غلطی سے فرمایا ہے دوزخ میں تو میں جاؤں گا. حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کے ذریعے کی التجا ہے مالک کے حضور، رب کریم سے عرض کیجئے گا کہ اب مجھے دوزخ میں تو پھینکنا ہی ہے تو میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے کہ میں اکیلا جہنم میں آ جاؤں. میرا دل نہیں کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ دوزخ میں جائے. میں چاہتا ہوں اتنے پیارے پیارے مخلوق پیدا کیے اس نے، کوئی جلے نہ، کوئی دوزخ میں جلے نہ. مجھے بڑا کر کے نا اکیلا بھر دے میرے وجود کو، میں اکیلا جلوں گا. عرض کرے رب کی بارگاہ میں. وہ پیغمبر وہی کھڑے تھے، وہی آئی. اے میرے نبی سے کہہ دو تو میرے بندوں سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں؟ جا میں نے تجھے معاف بھی کیا، تیرے لیے جنت کا فیصلہ بھی کیا، اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں ان سب کو بھی جنت عطا کر دوں گا. داتا صاحب کہتے ہیں اگر تو آسانی چاہتا ہے کہ اللہ جلدی راضی ہو تو کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کر، کسی کو نفع دینے کی کوشش کر کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی پیار ہو جائے، کسی کو تسلی دے، کسی سے محبت کر، کسی کے ساتھ تو خیر والا معاملہ کر. رب کریم تیرے لیے آسانیاں کرے گا. سالوں بیت گئے، میں نے کہا 1000 سال ہو گئے ان کے وصال کو کم و بیش. 200-300 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. بہت سارے ایسے درباروں پہ جانے کا موقع ملا کہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بزرگ کون تھے، لیکن یہاں مزار ہے. 1000 سال بیت گئے، 1000 سال. وہ جب یہاں برطانیہ حکومت کرتا تھا نا، انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، تو لارڈز آف برطانیہ کہا کرتا تھا کہ یہ عجیب میں نے داتا صاحب کی قبر دیکھی ہے تو قبر پر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے تو یہ قبر پر اس کا سکہ چلتا ہے. جو لوگ نہیں بھی نہ مانتے مزارات کی حاضری، ان کو بھی کبھی نہ کبھی آنا پڑ جاتا ہے. یہاں کی حاضری اتنی ضروری ہے کہ ان کو بھی کبھی نہ کبھی حاضری دینی پڑ جاتی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمات کی، کوئی زمین نہیں داتا صاحب کی. کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ اتنے مربع تھے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے مکان میں رہتے تھے. ایک مسجد بنائی. ایک دفعہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی وہاں لوگ بڑا سجدے کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. طالب علمی کا زمانہ تھا. میں انہیں اسے کہا چل یار چلتے ہیں، آجا حضرت دے یہ پتہ تو کریں. اتفاق کی بات کہ ہم جمعے والے دن گئے، عصر کی نماز تھی.
दाता साहब की मस्जिद में ना पहली सफ से लेकर तो बाहर तक गेट तक रश होता है जुमे वाले दिन। फिर नमाज के बाद जब हम वहाँ बैठे ना तो चारों तरफ फटियाँ लगी हुई हैं, लोग कुरान पाक पढ़ते हैं। अगर कोई एक आदमी हज़ारों में से गलत काम करे भी तो वो दाता साहब ने तो नहीं ना कहा उसे। मैं कहता हूँ तुम्हें वहाँ जाहिल बंदे तो नज़र आते हैं, तो जो वहाँ सारा दिन कुरान पढ़ा जाता है वो नहीं नज़र आता, जो वहाँ हदीस पाक का दर्स होता है वो नहीं दिखाई देता, वो जहाँ हज़ारों मज़दूर जो लाहौर के कोई कहीं मजदूरी करता है, कहीं मजदूरी करता है, रोटी उसे दाता साहब के आस्थाने से मिल जाती और वहाँ बैठ के लोग अपना गुजारा कर लेते हैं। ये तुम्हें कैफ नहीं नज़र आता, ये रंग नहीं तुम्हें दिखाई देता। ओ भाई, वहाँ हर जुमे हज़ारों लोग अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, कोई एक आध आदमी गलत काम करता तुम्हें दिखाई देता है तो उसको बुनियाद बना लेते हो। हम जिस दिन गए ना तो हम बैठे रहे मगरिब तक, पर एक बंदा भी सजदा करने वाला नहीं मिला। मैंने कहा तू कहता था लोग कब्र को सजदा करते हैं, ये तो सारे अल्लाह को कर रहे हैं, ये तो सारे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, वो तो दुआओं में लगे हुए हैं। दाता साहब के मज़ार के साथ जो मस्जिद है आज भी उसमें हज़ारों लोग इतिकाफ़ करते हैं, जगह नहीं मिलती इतिकाफ़ बैठने की। भाई क्या बात करते, वो तो दुनिया से चले भी गए तो फिर भी लोगों को अपने मज़ार पर नमाजें ही पढ़वा रहे हैं, कुरान ही पढ़वा रहे हैं, जुमे ही हो रहे हैं। दाता साहब के मज़ार पर मदरसा कायम है, जामिया अजमेरिया, दर्स निज़ामी की क्लासें लगती हैं, किताबें छपती हैं, दीन का काम होता है, वहाँ एक पूरा इंस्टीट्यूट कायम है। मेहरबानी फरमाएं, अब तासुब की ऐनक उतार दें, फिरका वारियत का ज़ौक़ छोड़ दें, सही को सही कहना सीखें, असल को असल कहना सीखें। और अहले हक़ से भी मेरी गुजारिश है उनकी तालीमात को समझें, मेलों ठोलों से, गैर शरई बातों से बचें। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, हमें उनकी राहों का मुसाफिर बनाए।